وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 151۔ سنلقی، اللہ کہتے ہیں عنقریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں عنقریب مسلمانوں کا روب ہم ڈال دیں گے۔ روب کیا ہوتا ہے؟ کہ اوپوننٹ کے دل میں اتنا ڈر اور خوف بیٹھ جائے کہ وہ آپ سے دب جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ابھی یہ بظاہر دیکھنے میں تو وہ جیت گئے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ان کو کامیابی ہوئی ہے کافروں کو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں عنقریب مسلمان یہ دیکھیں گے کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، کیونکہ انہوں نے تو اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کی کوئی بھی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ یعنی یہ بظاہر دیکھنے میں ان کی خوشی ہوئی ہے، ان کی جیت ہوئی ہے، مگر اللہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وقتی ہے، اصل کامیابی مسلمانوں کی ہی ہونی ہے، کیونکہ جو انہوں نے خدا بنا رکھے ہیں، جو انہوں نے شرک وہ لوگ کرتے ہیں مشرک، ان خداؤں کی کیا حیثیت ہے؟ شرک سے بڑی جھوٹی اور بیس لیس بات اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس کو خود پتھروں کو تراش تراش کے انسان بناتا ہے، وہ انسان کو کیا دے سکتے ہیں؟ ان کا انجام اور ٹھکانہ ایٹ لاسٹ کیا ہوگا؟ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کتنا برا ان کا انجام ہوگا، کن کا؟ ظالمین کا۔ یہاں ظالمین مشرکوں کو کہا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے شرک کو لظلم عظیم، سب سے بڑا دنیا کا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا پورا حق نہ دینا، کسی کے حق میں کمی کرنا، اور جو اللہ کے حق میں کمی کرنے والے ظالم ہیں، مشرک ہیں، ان کا بالآخر انجام جہنم کی آگ ہے، بے شک دنیا میں ان کو وقتی کامیابی مل بھی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو، اور یہ بات جو ہے آپ کو تب تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک آپ اس کیفیت کو محسوس نہ کریں جو احد میں اس وقت مسلمانوں کی تھی۔ اس کے لیے آپ کو سیرہ پڑھنی پڑے گی، بہت ڈیٹیل میں پڑھنا پڑے گا کہ وہ کیا کیفیت تھی جو اس وقت مسلمانوں کی تھی، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، یہ کافر جیت گئے، ہم لوگ ہار گئے، اتنے صحابہ اکرام شہید ہو گئے، اور آپ کو پتہ جاتے جاتے جو کافر تھے مسلمانوں کا مسئلہ بھی کر گئے، جو شہید ہوئے تھے مسلمان میدان میں، ان کی ڈیڈ باڈیز کو کھولا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت حمزہ، ان کا مسئلہ ہوا، ان کی ڈیڈ باڈی کھولی گئی، تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ بظاہر دیکھنے میں تم لوگوں کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ جو شہید ہوتا ہے وہ تو ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے، جو صحابہ کرام شہید ہوئے وہ تو ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے، اور یہ کامیابی بھی ان کی وقتی کامیابی ہے۔ میں سیرہ کی کتاب پڑھ رہی تھی کہ جب احد میں یہ سب ہوا ہے، جب وہ لوگ چلے گئے ہیں مشرک میدان چھوڑ کے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ایک خوبصورت دعا کی ہے، میں آپ کو دعا پڑھ کے سناتی ہوں ان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے دن جب مشرکین واپس چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا برابر ہو جاؤ۔ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا کیفیت تھی، اتنا خون بہا تھا، اتنا خون بہا تھا کہ بے ہوشیاں طاری ہو رہی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن اس حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کی ثنا کی، تعریف بیان کی، اور تمام صحابہ کرام جو اس وقت ساتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے پیچھے صفیں باندھ لیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ساری تعریف تیری ہی ہے، اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس چیز کو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضل اور رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی نہ ٹلے، جو کبھی ختم نہ ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن
اور خوف کے دن سے امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ تو نے نہیں دیا اس کے بھی شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور ہمارے دلوں میں اس کو خوشنما بنا دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ، ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے موت دینا اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھنا، اور رسوائی اور فتنے سے ہمیں بچا لے اور ہمیں صالحین میں شامل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت خوبصورت دعا ہے، یعنی یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل کامیابی مومنوں کی ہی ہوگی۔ یہ دنیا کی جو وقتی ان کو فتح ملی ہے، یہ بالکل وقتی ہے، اور عنقریب اسلام کا روب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ڈالیں گے، اور یہ روب ڈلا بھی۔ یہ بعد کے واقعات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے پھر اسلام کو غلبہ ہوا ہے، کیسے پھر مسلمانوں کا روب ان کے اوپر ڈلا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔